اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے میں آج کی اس پرمسرت موقع پر یوم اللہ یعنی 22 بہمن جو کہ یوم اللہ کو 43ویں سال ہونے جا رہے ہیں، اس پرمسرت موقع پر میں امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اور مقام معظم رہبری آیت اللہ العظمہ سید علی الامام الخامنئی کی خدمت میں اور تمام عاشقان ولایت و محبان ولایت کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے مجاہدین کو جو اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں، انہیں قائدین پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان پر فضیلت دی ہے۔ اللہ نے مجاہدین کے اجر جو ہے وہ اجر عظیم ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب 1357 تاریخ شمسی میں قیام کیا اور ایران میں ان کی یہ قیام کامیاب ہوا۔ یہ قیام صرف ایرانیوں کے لیے قیام نہیں تھا، چونکہ اس قیام کی باغ دوڑ جو تھی، اس قیام کے لیڈری جو کر رہے تھے وہ مکتب جعفری سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی ایک خصوصیات تھی، ان کی ایک خصوصیات یہ تھی کہ وہ عالم تھے، پارسا تھے، زاہد تھے، حامی مستضعفین تھے۔ حامی مستضعفین ہونا ہر ایک کے صفت میں، ہر ایک کی حد میں، ہر ایک کے حصے میں نہیں پائی جاتی۔ حامی مستضعفین ہونا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے یہاں کوئی آیا ہو اور کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہو اور ہم چپ نہ بیٹھے، کئی جگہوں پر انسانوں کو چپ بیٹھنا بھی نقصان پہنچاتے ہیں، مگر امام خمینی نے ان چیزوں کو برداشت کیا، اپنے آپ کو ظالموں کے خلاف اور مظلوموں کے حد میں آواز اٹھاتے رہے، اور امام خمینی ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ رہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زندگی میں اپنے آپ کو مظلوموں کی حمایت کرنے میں اپنے زندگی کا ایک ٹارگیٹ بنا لیا، اور صبح و شام یہی سوچتے رہے، صبح و شام اسی میں گزر جاتے تھے کہ کیسے مظلوموں کو ظالموں کے اکڑ سے باہر نکالے جائیں۔ اور سب سے پہلے امام خمینی نے اپنے لوگوں کے اوپر ہوئے ظلم کو اظہار کرنا شروع کر دیا۔ ایسا نہیں کہ ایران میں صرف شیعہ قوم ہی بستے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ایران میں اہل سنت بھائی بھی رہتے ہیں، اہل سنت بھائی بھی رہتے ہیں، اور ایران میں یہودی بھی رہتے ہیں، ایران میں سکھ بھائی بھی رہتے ہیں، مگر امام خمینی نے جو آواز اٹھائی وہ ان کے حق میں اٹھائی، مظلوموں کے حمایت میں آواز اٹھائی۔ اور امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے اپنے زندگی کے جوانی سے لے کر شروع کیا اور اسی میں سلسلہ جاری رہے، اسی میں گزرتے رہے، مگر امام خمینی نے کبھی اپنے آپ کو مظلوموں کے حمایت سے کبھی اپنے آپ کو پیچھا نہیں کیا۔ یہی وجہ رہی ہے کہ امام خمینی نے مستکبرین جہان، ظالموں کے خلاف، طاقت والوں کے خلاف آواز اٹھاتے رہے، اور خداوند عالم ان کی خالص نیت کی وجہ سے، ان کی زحمتوں کی وجہ سے ان کو کامیاب کیے۔ مگر ہم اور آپ کو اس دن کو پرمسرت موقع پر اور پرزور و شوق کے ساتھ اس دن کو منانا چاہیے، اس دن کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ اگر ہمیں فرش اعضا بچھانے کا موقع اگر ملا ہے تو امام خمینی کی وجہ سے ملا ہے، لہٰذا ہم اور آپ کو بھی انقلابی بننا چاہیے، مگر انقلابی بننے کے لیے سب سے پہلا ویژن اور سب سے پہلا مقصد اور سب سے پہلا ہدف یہ کہ ہم اور آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا، ہمیں اور آپ کو اپنے آپ میں انقلاب لانا ہوگا۔ اگر کہیں کسی قوم کے اوپر اگر ظلم ہوتا ہوا دیکھیں، اگر کہیں کسی پارٹی کے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھیں، کسی ریلیجیس آرگنائزیشن پر ظلم ہوتا ہوا دیکھیں، تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کون ہے، کیسا ہے، کس ریلیجن سے بلانگ کرتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں اور ہمیں مظلوموں کے حد میں کام کرنے اور ہمیں مظلوموں کے حق میں کام کرنے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہمیں وہ کسی پارٹی سے بھی بلانگ کرتا ہو، کسی ریلیجن سے بھی بلانگ کرتا ہو، مگر ہمیں مظلوموں کی حمایت کرنا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو گراؤنڈ لیول کے اوپر، یعنی ہمیں اپنے آپ کو گراؤنڈ لیول پہ اوپر نکال کے اپنے آپ کو کام کرنے ہیں، تاکہ ہم بھی انقلابی بن سکیں، ہم بھی اتحادی بن سکیں، ہم بھی اپنے معاشرے میں چینجنگ لا سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.